السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو سیاست منع ہے. ہم نے آج سوچا تھا کس چیز پہ بات کریں, تو ہم نے دعوت دی ہے شبر زیدی صاحب کو. معیشت کے بارے میں بات کریں گے. سینئر اکانومسٹ ہیں, پارٹنر ہیں اے ایف فرگیوسن پہ, اور ممبر ہیں ریونیو ایڈوائزری کاؤنسل گورنمنٹ آف پاکستان. جی صحیح کہا؟ جی بالکل صحیح. اچھا اب ایک بات بتائیے, یہ آپ مشرف صاحب کے بھی ایڈوائزر تھے اور پھر اس سے پہلے بھی کسی کے ایڈوائزر رہے ہوں گے, اور ان کے بھی ایڈوائزر ہیں, اور نواز شریف صاحب کے بھی ایڈوائزر ہیں. نواز شریف کی پہلی گورنمنٹ, بینظیر کی پہلی گورنمنٹ, نواز شریف کی سیکنڈ گورنمنٹ, بینظیر کی سیکنڈ گورنمنٹ, مشرف صاحب اور اب ان کے. تو کیوں مطلب وہ سب کو آپ بہت گورنمنٹ ہماری مجبوری گورنمنٹ نہیں ہے, ہم گورنمنٹ کی مجبوری ہے. اور آپ تنقید کرتے رہتے ہیں ان کی, اور وہ پھر بھی آپ ان کے ایڈوائزر ہوتے ہیں. تو سر آپ کی سنتے کیوں نہیں ہیں پھر؟ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ ہماری یہ بات بھی کرتے نہیں سنتے. کچھ بھلائیاں ہو, کچھ اچھائیاں تو ہو رہی ہیں نا جی, اس میں کوئی نہ کوئی کسی کا تو رول ہے نا. مطلب یہ کہنا کہ گورنمنٹ ہمیشہ غلط ہوتی ہے, یہ بھی غلط ہے. کچھ چیزیں گورنمنٹ صحیح بھی کر رہی ہوتی ہے. شبیر زیدی صاحب, ہمارے ساتھ لاسٹ شو جو ہم نے کیا تھا, وہ آپ نے جو 10 نقطے دیے تھے, وہ اگر آپ 10 نقطے ہم سمجھیں کہ جو پہلی دفعہ آپ نے بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کام کیا تھا ضیاء کے گزرنے کے بعد, تو اس وقت سے آپ یہ کہتے آ رہے ہیں, کیونکہ آپ کا نظریہ تو چینج نہیں ہوا. ایک دفعہ آپ نے بس ویلتھ ٹیکس کے اوپر اس کو ختم کیا تھا, ابھی بھی ہے. ہاں, اس وقت سے آپ کہتے آ رہے ہیں سر. 89 سے آپ کہتے آ رہے ہیں, 2011 ہو گیا ہے, کسی نے آپ کو جو ہے ایڈوائزری سے ہٹایا نہیں ہے, کسی نے یہ سنے بھی نہیں ہے. یہ بھی سوچے آپ کے جو 10 نقطے تھے, مگر یہ بھی سوچے نا سر, پاکستان ماشاءاللہ موجود ہے, جی چل رہا ہے, ہم تو زندہ ہیں, روزی کما رہے ہیں. یہ بیس کرائٹیریا ہوتا ہے سر. نہیں حالات نہیں, ہم ڈومز کی سٹوری سنتے رہتے ہیں, بٹ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کا عام آدمی, پاکستان کا عام شہری ایک اچھا انسان ہے, اور کاروبار بھی کر رہا ہے, چل بھی رہا ہے. اچھا انسان ہے, ٹیکس نہیں دیتا. نہیں, ٹیکس دینے والے الگ ہیں, ٹیکس نہیں دینے والے الگ ہیں, مگر یہ کہ ہمیں یہیں رہنا ہے, یہیں دفن ہونا ہے. تو ہم گورنمنٹ کی مجبوری ہیں نہیں ہے, مگر گورنمنٹ کو ہمیں مجبوری میں لینا پڑتا ہے, اس لیے کہ گورنمنٹ انفارچونیٹلی ان پاکستان اپنی کیپیسٹی ڈیولپ نہیں کر سکی ہے ان ہاؤس. اور اب دنیا میں ایک سلسلہ ہے کہ وہ استعمال کرتے ہیں ایڈوائزرس کو, تو وہ کرتے رہیں گے. صحیح ہے. سنتے کیوں نہیں آپ کی؟ سنتے ہیں, عمل نہیں کرتے. اچھا, ہاں, کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جو کرنے والا ہے اس کا عوام سے رشتہ نہیں ہے. زاہد صاحب, آپ نے پچھلے شو میں آئے تھے, آپ نے 10 نقطے دیے تھے جس کے تحت پاکستان کی ہر معاشی پرابلم حل ہو جاتی. جی حل ہو جاتی. وہ 10 نقطے آپ کے جو ہیں وہ ہم بلومبرگ پہ بھی چلا دیں گے سائڈ میں, اور اس کو اگر اس کے کلپس دکھانے میں وہ بھی دکھا دیں گے. لیکن وہ اگر آپ کو یاد بھی ہوں گے, مگر آپ نے کہا تھا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو کسی طرح مانیٹر کریں, سارا مال جو پہنچتا ہے افغانستان اس کو ریل کی پٹری سے بھیجیں تاکہ وہ مانیٹر ہو سکے. آج بھی کہہ رہا ہوں, پیسہ باہر بھیجنے والوں سے پوچھ لیں کہ بھائی کیوں بھیج رہے ہیں, پیسہ باہر سے آنے والوں سے کہہ دیں ذرا بتا دیجیے کہاں سے آ رہا ہے. ویلتھ کے اوپر ٹیکس لگا دیں, امیر کو ٹیکس کر دیں, ڈیول نیشنلٹی کو ختم کر دیں, اس کی پارلیمنٹیرینز کا ختم کر دیں, سرکاری افسروں کا بھی ختم کر دیں. بل آ گیا. اچھا, آپ نے دیکھا نہیں, بل آ گیا. اچھا مبارک, وہ بل آ گیا. آج ایک پرائیویٹ بل آیا ہے. جی جی, ہاں وہ آ گیا. پرائیویٹ ممبرز بل آیا سر, آ گیا. اس سے کچھ گورنمنٹ نے سپورٹ کی. نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا, گارنٹی کر رہا ہوں کم از کم صاحب, اس سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن نیت اچھی تھی اور آپ کی ایک جیت ہے. کم از کم ہاں ایک بات کہی, سنی گئی. صحیح. اور آپ نے آر جی ایس ٹی ٹائپ چیز کے علاوہ آپ نے کہا تھا وہ لگا دیں کم پیسوں پہ. کم پیسے بالکل. تو آپ کا جو پورا پلان تھا اس میں 850 ارب روپیہ ہمارے بن رہے تھے. صحیح. اور وہ جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے 929 بلین کا, وہ پورا ہو جائے گا, پاکستان خوشحال ہو جائے گا. پاکستان خوشحال ہو جائے گا, مطلب ایک مسئلہ پاکستان حل ہو جائے گا, بنیادی مسئلہ فائنینس کا مسئلہ ہو جائے گا. سر آپ یہ ساری باتیں انہیں بتاتے ہیں, 22 سال سے بتاتے آ رہے ہیں, اور آج تک بس ڈیول نیشنلٹی پہ ایک پرائیویٹ ممبرز بل پاس ہوا ہے. نہیں دیکھیے, میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, پاکستان میں یہ کہ پاکستان صحیح نہیں ہوا, میں مان رہا ہوں جی, مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خرابی کا شاید لیول کم ہو, اس طرح سے تباہ نہیں ہوا, شاید اور تباہ ہو جاتا اگر آپ ایک سنسیئر ایڈوائزر نہیں کرتے. تو میں اس سے زیادہ یہ کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, مگر جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پالیسی میں کنسسٹنسی پولیٹیشینس کی نہیں ہے, پولیٹیکل کنسسٹنسی نہیں ہے. حالانکہ ان کے ایڈوائزرز کنسسٹنٹ ہیں, اور کیونکہ وہ آتے ہی شارٹ ٹرم کے لیے ہیں, اور کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی ان کی صلاحیت نہیں ہوتی. اور میں نے آپ کو اس پروگرام میں ایک اور بھی کہا تھا کہ پلاننگ کمیشن کو ریوائیو کریں. ٹھیک, گورنمنٹ صرف ایگزیکیوشن ہے, صحیح, پلاننگ نہیں ہے. صحیح, اب پلاننگ کو ریوائیو کر دیں, انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. ہمیں یہ آئی ایم ایف کے بارے میں بڑی باتیں سنتے ہیں, عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کی بھی کافی ساری باتیں سنتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے اس سیگمنٹ کے بعد. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ہمیں آئی ایم ایف کی کتنی ضرورت ہے؟ اس وقت ضرورت ہے بالکل. دیکھیں, میں نے یہ بات ایک اور جب بھی کہی تھی, میں دوبارہ کہتا ہوں, جب آپ کو لون چاہیے ڈالر میں, اس کا دینے والا صرف ایک ہی ہے. ہم باتیں کتنی مرضی کر لیں, یا وہ ویسٹ سے آئے گا, امریکہ سے آئے گا, یا پیرس کلب سے آئے گا, اور کوئی ملک کسی کو لون نہیں دے سکتا. چائنیز کے سسٹم میں لون دینا ہے ہی نہیں, وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. سعودی عرب صرف آئل دے سکتا ہے,
تو یہ سوچنا کہ IMF یا امریکہ کے علاوہ ہم کہیں سے لون لے لیں گے یہ ہماری خام خیالی ہے, ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں لون کی ضرورت ہے یس ہے, کیونکہ ہم ٹیکس نہیں دیتے. نہیں, اس کی وجہ ٹیکس نہیں ہے, اس کی وجہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. صحیح, میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ آج ٹیکس کا تعلق ہوتا ہے روپی کے ڈیفیسٹ سے, لون کا تعلق ہوتا ہے ڈالر کے ڈیفیسٹ سے. ہم انفارچونیٹلی دونوں ڈیفیسٹ میں پڑے ہوئے ہیں, روپی بھی کم ہے, ڈالر. اگر قرض مل بھی جائے ڈالر کے علاوہ کسی چیز میں تو ہمیں اس سے ڈالر خریدنے پڑیں گے کیونکہ ہم اس کے ڈیفیسٹ. جی ہمارا دیکھیے, میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ جس دن سے یہ ملک بنا ہے پاکستان, اس لے سے آج تک $250 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ پاکستان میں رہا ہے. تو ہمارا جو ڈالر کا آؤٹ فلو ہے وہ 250 بلین زیادہ ہے انفلو سے. تو اب وہ 250 بلین کہیں سے تو آنا ہے. اب اس 250 بلین کے ساتھ غیرت, حمیت, پاکستانیت ایک طرف, جب وہ آئے گا اس کے اسٹرنگس بھی آئیں گے, پھر اس کے ساتھ ہیلری کلنٹن کی ایڈوائس بھی آئے گی. تو اب یہ کہنا کہ تنبیہ بھی آئے گی, اور وہ تنبیہ مجھے برداشت کرنی چاہیے. جب میں پیسے لوں گا, جب خرچ کی میں پیوں گا تو پھر کچھ نہ کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا نا. ملن صاحب کی باتیں بھی آئیں گی. وہ IMF کا پروگرام تھا 11.3 ارب ڈالر, اس میں سے 8 ارب دے دیے. یہ باقی ملیں گے؟ باقی نہیں, ابھی نہیں ملیں گے جب تک ہم اپنی کنڈیشنلٹیز پوری نہیں کرتے. اور اگر نہیں ملے یہ اگلے بجٹ سے پہلے نہیں, لیکن اس وقت میں آپ کہہ رہا ہوں فارچونیٹلی اب ہماری اس وقت پرابلم ڈالر کی نہیں ہے. فارچونیٹلی پاکستان کا یہ شاید پہلا سال ہوگا جہاں ڈالر ڈیفیسٹ ہم نہیں ہے. 17 ارب ہے ہمارے پاس. نہیں 17 ارب نہیں, 17 ارب کی بات نہیں, 17 ارب سے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. ہمارا ڈالر کا انفلو اور آؤٹ فلو, تو نیٹ میں ہمارا یہ شاید پہلا سال ہو جب ہم پازیٹیو میں چلے جائیں. ٹھیک, تو ڈالر کی ہمیں ضرورت اتنی زیادہ اس وقت نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا روپی کرائسس میں ہم چلے گئے. پاکستان اس وقت ایک عجیب و غریب کرائسس میں, اس کو روپی کرائسس میں کہتے ہیں. یہ وہ پوزیشن ہے جہاں پہ رشیا چلا گیا تھا 1988 میں. سر 20 کروڑ ہر دن چھاپتے ہیں نا. ہاں جی تقریباً, اس سے زیادہ ہم اس اگلے سال میں 2012-13 میں 1000 بلین روپیز گورنمنٹ بورو کرے گی. 1000 بلین انٹرنل فرام دا اسٹیٹ بینک, فرام اینی ون, اسٹیٹ بینک, کمرشل بینک 1000 بلین بورو کرے گی. 1000 بلین کے ساتھ یہ ملک فائنینشلی بہت مشکلات میں پھنس جائے گا. صحیح, ان مشکلات کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا, اس 3.3 ارب ڈالر کے علاوہ ہمارا کیا حال ہوگا, اور پاکستان کا مستقبل, نوجوان کے لیے مستقبل کیا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے سر ایک بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست بنائیں, آپ کی کیا رائے ہے, آپ SMS@cnbcpakistan.com پہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں. بیک ود یو آفٹر بریک.